بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد باب الزکاۃ من الاسلام۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی ایک شاخ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک جزو ہے، اسلام میں داخل ہے۔ من الاسلام کے لفظ سے حضرت کا مدعا اور مقصود واضح ہے کہ الاعمال اجزاء للایمان۔ اپنے اس مدعا کو قرآن مجید کی آیت مذکورہ سے ثابت فرما رہے ہیں۔ وقولہ اے وقول اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اخلاص بھری عبادت کا ذکر فرمایا، نماز کی اقامت کا ذکر کیا، اس کے بعد یؤت الزکوٰۃ فرمایا، یعنی ایتائے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ایتائے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا اور سب کو کہا وذالک دین القیمہ، اے ذالک دین الملت القیمہ، یہی مذہب قیم، یہی ملت قیمہ کا دین ہے۔ تو یہاں ان اعمال کو جن کے ذیل میں ایتائے زکوٰۃ کا عمل بھی ہے، ان سب کو دین قیم بتلایا گیا، دین کہا گیا۔ اور الدین هو الاسلام هو الایمان۔ جبرائیل امین آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایمان کا بھی سوال کیا تھا، اسلام کا بھی سوال کیا تھا، اور کچھ اعمال کی بھی باتیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دین کہا کہ یہ جبریل ہیں، یہ جبریل آئے تھے لیعلمکم دینکم، دین سکھلانے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ جو اعمال ہیں وہ دین ہیں۔ بہی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک بن انس عن عمہ ابی سہیل بن مالک عن نبی انہ سمع طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو نجد کے رہنے والے تھے، من اہل نجد۔ عرب کا دو حصہ ہے، ایک بالائی حصہ ہے، ایک نشیبی حصہ ہے۔ بالائی حصے کو نجد کہتے ہیں، نشیبی حصے کو تہامہ کہتے ہیں۔ تو یہ آنے والا آدمی وہ نجد کے علاقے سے آیا تھا۔ روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک صاحب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس طرح آئے کہ سائر الراس،
سر کے بال بکھرے ہوئے تھے. نسمع دوی صوتہ، ان کی گنگناہٹ کو، آواز کی بھن بھناہٹ کو ہم سن رہے تھے، لیکن کیا بول رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے تھے. یہاں تک کہ وہ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب بیٹھ گیا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کے بارے میں کچھ سوال کرنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں پڑھنی ہے دن اور رات میں. فقال هل علی غیرها، اس نے پوچھا ان 5 نمازوں کے علاوہ اور بھی کچھ میرے ذمے ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، اب فرض نہیں ہے مگر یہ کہ تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام و رمضان، رمضان کے روزے بھی فرض ہیں. اس آدمی نے پوچھا فہل علی غیرہ، رمضان کے روزے کے علاوہ اور بھی کوئی روزہ میرے ذمے ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، کوئی اور روزہ فرض نہیں، واجب نہیں، مگر یہ کہ تم نفلاً روزہ رکھنا چاہو تو رکھو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. تو اس آدمی نے پھر پوچھا فہل علی غیرہا، زکوٰۃ مفروضہ کے علاوہ کوئی اور بھی چیز مال خرچ کرنے کی لائن سے مجھ پر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، اب تم نفلاً خرچ کرنا چاہو تو کرو. راوی کہتے ہیں فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وہ آدمی آیا اتنا پوچھ کر واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ کہنے لگا وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، میں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، نہ اس پر کوئی زیادتی کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اس آدمی نے اگر ایسا ہی کر دکھایا، یعنی جتنا بتایا اتنے پر عمل کر دکھایا تو یہ کامیاب ہو گیا. یہ جو روایت ہے اس میں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، ایک شخص آیا. وہ شخص کون تھے؟ زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بعض لوگوں نے کوئی اور بھی نام بتلایا ہے، اس لیے کہ ایک روایت کچھ اسی سے قریب ملتی جلتی ہے تو کہتے ہیں اس میں زمام ابن ثعلبہ کا ذکر ہے، یہاں کوئی اور ہے. لیکن دوسرے شراح نے بتایا کہ نہیں، یہاں بھی زمام ابن ثعلبہ ہی ہیں. زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نجد سے آئے تھے، یہ آ کر کے چند سوالات کیے. اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کا کیا مطلب ہے، کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتلائے. مقصد حل ہو گیا امام بخاری کا. پوچھا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں اور جواب میں بات آ رہی ہے اعمال کی. 5 صلوات، صوم و رمضان، ایتاء الزکوٰۃ. پتہ کیا چلا؟ ایمان، اسلام، اعمال سب ایک ہی چیز ہے جی. اور خاص طور پر یہاں الزکوٰۃ من الاسلام کو ثابت کرنا ہے. یہ آدمی
سفر سے آئے تھے چونکہ، تو بال بکھرے ہوئے تھے، اس سے پتہ چلا کہ کچھ دور سے آئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے جی۔ اور ہم سن رہے تھے کہ وہ آدمی کچھ گنگنا رہا ہے، بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اب یہ کیا گنگنا رہا تھا اور کیوں گنگنا رہا تھا، محاورے پر لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ دیہاتی آدمی تھا، اور دیہاتی لوگ کسی اہم مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، وہ اپنی بڑھ میں یا ایک ہی اپنی دھن میں یا اپنی عادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دیہاتی لوگ گنگناتے ہی رہتے ہیں، جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو ان کی زبان جاری رہتی ہے۔ اس طرح سے یہ بھی اپنی عادت کے مطابق کچھ گنگنا رہے تھے، اس لیے اس کے چکر میں نہ پڑا جائے کہ وہ کیا گنگنا رہے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل میں ان کو جو پوچھنا تھا وہ مجلس نبوی کی عظمت کی وجہ سے اس قدر خوف زدہ تھے اور طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ راستے میں یاد کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے، تو وہ گنگن اس کو دہرا رہے تھے۔ جیسے مسابقے میں اسٹیج پر بیٹھنا ہو تو بیٹھنے تک ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، اور اگر تقریر کرنی ہو کہیں پر اور آپ مقرر ابھی جدید ہیں، مقرر جدید ہیں، تو بیٹھنے تک آپ کی زبان پر وہ حدیث، وہ آیت، وہ مضمون گشت سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ آدمی بھی وہی باتیں دہرا رہا ہو جو بات اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنی تھی۔ اس نے پوچھا اسلام کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 نمازیں۔ پھر پوچھا کوئی اور بھی، کہا نہیں کچھ نہیں۔ اب ایک مسئلہ چھوٹا سا کھڑا ہو گیا، شوافے کے یہاں وتر واجب نہیں ہے، تو وہ اس روایت سے استدلال کرنے لگے، کہا دیکھو وتر واجب ہوتی تو جب اس نے پوچھا کہ کوئی اور بھی نماز واجب ہے، فرض ہے، تو آپ بتاتے نا کہ وتر، مگر وتر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی اور واجب کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وتر کا تذکرہ نہ کرنا اس لیے ہے کہ وتر عشاء کے تابع ہے۔ اب جب عشاء آ گئی، 5 نمازیں آ گئی، تو وتر خود آ گئی، اس کی الگ سے اس کے تذکرے کی، اس کی صراحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے جب تک وتر عشاء نہ پڑھ لی جائے، وتر نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہم مستقل وتر کو الگ سے نماز نہیں مانتے، عشاء کے تابع مان کر مانتے۔ جیسے شوافے کا دوسرا جواب ہے کہ جیسے آپ لوگ صدقہ فطر کو واجب کہتے ہیں، ہم بھی واجب کہتے ہیں، لیکن آگے چل کر پوچھا ہے زکوٰۃ کے باب میں، کیا زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور بھی خرچ کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تو صدقہ فطر بھی غیر واجب ہو گیا، حالانکہ شوافے کے نزدیک بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو شوافے یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر اصل میں زکوٰۃ ہی کی ایک شاخ ہے، اسی میں ضمناً شامل ہے۔ ہم بھی کہیں گے وطر عشاء کی ایک شاخ ہے، اسی کے تابع ہے، اسی کے ضمن میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ وطر کا وجوب اس وقت تک نہیں تھا، اس کے بعد ہوا، اس لیے اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک اور نماز فرض کر کے تمہاری مدد فرمائی، اور وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
اور کہیں ہے الوتر حق واجب، تو دوسری روایات سے وطر کا وجوب ہوتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام شافعی کے اور احناف کے قول میں کچھ بہت زیادہ بود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو واجب کہتے ہیں جو فرض سے نیچے ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آکد السنن کہتے ہیں۔ آکد السنن مؤکدہ سنتوں میں بھی سب سے اعلیٰ نمبر، گویا قریب بواجب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے من ترک الوتر ادب، جو وطر چھوڑے اس کو تعزیراً ڈنڈے لگائے جائیں گے، اس کی تعزیر کی جائے گی۔ پتہ کیا چلا کہ سبھی لوگ تقریباً واجب مانتے ہیں، البتہ دوسرے ائمہ کے ہاں فرض اور سنت کے بیچ میں واجب کی اصطلاح نہیں ہے، اس لیے وہ لفظ واجب کا استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد آخر میں جو ایک لفظ ہے، اس آدمی نے کہا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، میں اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے حکم میں کوئی کمی نہیں کروں گا، یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کیوں کہا کہ میں کچھ زیادتی نہیں کروں گا۔ اعمال میں زیادتی کرنا اعمال حسنہ میں تو اچھی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آدمی کمی بھی نہ کرے اور زیادتی بھی نہ کرے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ دیکھیے زیادتی کا دو نوع ہو سکتی ہے، زیادتی فی الکیف، زیادتی فی الکم۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کسی قسم کی کیفیت میں بھی زیادتی نہیں کروں گا، جیسے سیکھ کے جا رہا ہوں ویسے ہی پڑھاؤں گا، کراؤں گا، اور عدد میں بھی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی کہ جتنی رکعتیں ہیں اتنی ہی پڑھوں گا۔ جواب نمبر 2، یہ ایک محاورہ ہے، میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، کنایہ ہے کامل امتثال و اتباع سے۔ کبھی بولا جاتا ہے کچھ اور سمجھا جاتا ہے کچھ، محاورے کی مدد سے۔ اس کی بالکل مثال وہ محاورہ ہے جو ہمارے بازاروں میں بھی چلتا ہے کہ خریدنے والا دکاندار سے کہتا ہے کتنے کا، وہ کہتا ہے 50 روپے کا یہ سامان ہے، تو یہ کہتا ہے کچھ کمی زیادتی کرو گے کچھ، تو وہ کہتا ہے کچھ کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس نے بھی پوچھا کمی زیادتی کرو گے، حالانکہ زیادتی اس کو مطلوب نہیں ہے، وہ کہہ دے اگر کہ ہاں زیادتی کروں گا تو خریدار کہے گا میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور وہ بھی کہتا ہے میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، کمی زیادتی نہیں، حالانکہ اگر خریدار کچھ زیادہ دے تو شوق سے لے لے گا۔ مطلب دونوں کا یہ ہے کہ بھائی تم اپنے بتائے ہوئے دام سے کچھ ادھر ادھر ہوگے کہ نہیں، اور وہ کہتا ہے میں ادھر ادھر نہیں ہونے والا، یعنی جو کہہ دیا وہ پکا، یہ اصل مضمون ہے۔ تو اس آدمی نے بھی گویا یہی کہا کہ جو آپ نے کہہ دیا میں اس پر پکا، میں اس پر پکا، اصل یہی بتانا مقصود ہے۔ باقی یہ اور کچھ مطلب نہیں ہے، اللہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بتایا کہ اللہ ان تطوع، واجب اور فرض تو اور کچھ نہیں، مگر تم نفلاً پڑھنا چاہو کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ تو اس میں تو بات نکل گئی کہ ابھی 5 تو بتایا گیا ہے، لیکن نفل میں جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔
اس لیے زیادتی کی نفی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ 5 کے علاوہ کچھ نہیں پڑھے گا. نفل کی لائن سے جو چاہے گا پڑھے گا، البتہ اس میں اعتقاد یہ ہوگا کہ یہ فرض نہیں. اور شاید اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ جو چیز شریعت میں واجب نہیں ہے اس کے وجوب کا اعتقاد بدعت ہے. اس کو واجب سمجھ کر کرنا غلط ہے، اس لیے کہ صحابی نے یہی کہا اب اس کے اوپر کچھ بڑھاؤں گا نہیں، یعنی غیر واجب کو واجب بناؤں گا نہیں. هو يقول والله لا ازيد ولا هذا ولا انقص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق. آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی اگر سچ کر دے، جو جتنا کہہ کے گیا اتنے پہ کامل اتر گیا، یعنی اس کا عمل اس کے بول کے مطابق ہوا، واقع کے مطابق ہوا، تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ آدمی فلاح پا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان